آئے تو صحیح، آئے تو صحیح برسر الزامی آئے۔ معروف موسیقار اور غزل گائک استاد امانت علی خان کلاسیکل موسیقی میں صنعت کا درجہ رکھتے ہیں۔ استاد امانت علی خان کے بعد ان کے بھائیوں اور بیٹوں نے پٹیالہ گھرانے کی فنی روایت کو آگے بڑھایا۔ 25 ستمبر 1955 کو لاہور میں موسیقی کے مشہور پٹیالہ گھرانے میں ایک نامور کلاسیکل گائک نے آنکھ کھولی جس کا نام اسد امانت علی خان رکھا گیا۔ اسد امانت علی خان استاد امانت علی خان کے صاحبزادے استاد فتح علی خان اور استاد حامد علی خان کے بھتیجے اور شفقت امانت علی خان کے بڑے بھائی تھے۔ اسد امانت علی نے محض 10 سال کی عمر میں گائکی کا آغاز کیا اور اپنے والد امانت علی خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کلاسیکل گائکی میں بے مثال نام اور مقام بنایا۔ انہیں موسیقی کا فن اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا۔ اسد امانت علی خان نے اپنے چچا استاد حامد علی خان کے ساتھ اپنی فنی زندگی کا آغاز کیا۔ ان دونوں کی جوڑی نے کلاسیکل گائکی کو ایک نئی جہت دی۔ 1974 میں اپنے والد کی وفات کے بعد انشا جی کی لکھی اور استاد امانت علی خان کی گائی ہوئی غزل انشا جی اٹھو اب کوچ کرو گانے کے بعد اسد امانت علی خان کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ انشا جی اٹھو اب کوچ کرو اس شہر میں جے کو لگانا تھا۔ انشا جی اٹھو۔ تاہم انہیں اصل شہرت عمرہ لنگیا پبا بہار سے ملی۔ سکھ سنیہا گھلیا حلینا بس ہوئے کالیا عمرہ لنگیا پبا بار عمرہ لنگیا پبا بار۔ انہوں نے کلاسیکل، نیم کلاسیکل، گیت، غزلیں اور فلمی گانے گائے جو اپنی دلکشی اور سریلے پن کی وجہ سے زبان زد عام ہوئے۔ اسد امانت علی خان نے جن فلموں کو اپنی گائکی سے سجایا ان میں سہیلی، انتخاب، شیشے کا گھر، زندگی، ابھی تو میں جوان ہوں اور ترانہ کے نام قابل ذکر ہے۔ حکومت پاکستان نے استاد اسد امانت علی خان کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں 2007 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ گائکی کی دنیا کا یہ درخشاں ستارہ 8 اپریل 2007 کو حرکت قلب بند ہونے سے اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اسد امانت علی خان آج ہم میں نہیں، لیکن ان کی گائی ہوئی غزلیں اور گیت اب بھی کلاسیکل موسیقی کی پہچان اور دنیا کا قیمتی اثاثہ ہیں۔